آپ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں قبلہ علامہ علی باقر نقوی صاحب آپ وہاں کھڑا وہ ممبر پہ تشریف فرما ہیں، آئیں اور فضائل اور مذاہب کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک ربائی ان کی نظر کر رہا ہوں۔ جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا اور علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، اگر علی کے بچڑے اجازت نہیں دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ بسم اللہ، بہت شکریہ جی، ٹھیک کھلا ٹائم صلوات بر محمد و آل محمد۔ تاجیل امام زمانہ پہ ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی الیہ مسائر الخلق و عواقب الامر، نحمدہ علی عظیم احسانہ و نیر برہانہ و نوامی فضلہ و امتنائہ، حمدا لیکون حقہ قضاء و لشکر اداء۔ الصلاة والسلام و تحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام محمود، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین و مکسرین فضائلہم و مصائبہم اجمعین۔ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صلوات بر محمد و آل محمد۔ آباد و شاد رہیے، مالک سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، بزرگان ذوالوقار اور اہل علم حضرات، مالک زمانہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مالک زمانہ آپ کا یہاں پہ آنا بارگاہ خداوندی میں اللہ اس عمل کو عبادت قرار دے جس خلوص و نیت کے ساتھ اس صفحہ ذا کا اہتمام ہوا ہے۔ مالک زمانہ اس خلوص و نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے بانیان مجلس کو اس عمل کا بہترین اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ اور بالخصوص میرے سامنے ایک فہرست ہے دعاؤں کے لیے، حکم تاکیداً دیا گیا ہے کہ نظر انداز نہیں کرنا ہے، اس لیے میں پڑھ کے آپ کے سامنے دعا کرنے لگا ہوں۔ مالک، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں اور ہم پہ بہت زیادہ قوم توقع رکھتی ہے۔ میرے مالک، میں دعا کرنے لگا ہوں اور تو بیڑا بے نیاز ہے، تو بڑا کریم خالق ہے۔ تیرے کرم کا یہ تقاضا ہے کہ تو کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ میرے مالک، تیری بارگاہ سے ملتمس ہوں اور آل محمد کے وسیلے سے ملتمس ہوں اور دعا گو ہوں میرے اللہ، سید شوکت علی شاہ صاحب کو مالک صحت کامل و عاجل عطا فرمائے۔ بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ مالک ان کی اس مصیبت کو مالک ان سے دور فرمائے۔ اور دوسری دعا یہ ہے کہ سید ظہیر عباس شاہ صاحب کے بیٹے کے لیے دعا ہے، اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اور میرے بھائی اس مجلس کے بانی سید اکمل شاہ صاحب، مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میرے مالک، تنہا رہنا صرف تیری ذات کو ہی سجدہ ہے۔ میرے اللہ، ان صحنوں کو بیٹوں کی رونق سے آباد فرما۔ اور میرے مالک، تو دوسری اور تیسری دعا یہ ہے، اولاد کی سلامتی کی دعا ہے۔ میرے مالک، آل محمد کی مشکلات کے صدقے میں، آل محمد کے مصائب کے صدقے میں اور اس غائب امام کے صدقے میں میرے مالک ان کی اولاد کو سلامتی عطا فرما۔ اور دوسری مرحومین کے لیے دعا ہے، اور جتنے بھی مرحومین بالخصوص سید صغیر عباس صاحب
مالک ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، شفاعت آل محمد نصیب فرمائے، جوار آئمہ میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بالخصوص جتنے اس گھر کے مومنین سادات عزام اور غیر سادات مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں، مالک زمانہ انہیں آل محمد میں کے قرب میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، شفاعت آل محمد نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے صرف نظر فرمائے۔ مل کے ایک دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان، سورہ مبارک توبہ قرآن مجید کا نامہ سورہ جس میں اللہ صاحبان ایمان سے گفتگو کر رہا ہے، اور یاد رکھیے صاحبان ایمان کا اللہ کی نظر میں مقام کتنا بلند ہے۔ جب بھی اللہ کسی غیر مسلم سے یعنی صاحب ایمان سے ہٹ کے بات کرتا ہے تو اللہ مصطفیٰ کے وسیلے سے کرتا ہے۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ محمد مصطفیٰ کو وسیلہ درمیان میں بناتا ہے تو پھر گفتگو کرتا ہے، اور میرا نبی سے کہتا ہے میرا حبیب ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو، فلاں سے کہہ دو۔ لیکن یاد رکھیں جب مومن سے بات کرتا ہے تو مصطفیٰ کے مقدس وسیلے کو ہٹا کے کرتا ہے، ڈائریکٹ بات کرتا ہے، اور اللہ ڈائریکٹ پیغام دے رہا ہے۔ اور وہ پیغام عظیم کیا ہے؟ اللہ پہلے ایک تقاضا کر رہا ہے، ایک شرط رکھ رہا ہے، اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، پرہیزگار بن جاؤ، نیک ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، اور کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آباد و شاد رہی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ حیدری آئلی آلی، اللہ زندگیاں دراز فرمائے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، پہلے شرط رکھی اتقوا اللہ، مالک فرماتا ہے پرہیزگار بنو، نیک بنو، نیک ہوگے تو تمہارا حساب نہیں ہوگا۔ آباد و شاد رہیے۔ صاحبان ایمان سے اللہ کہتا ہے کہ نیک ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ عزیزان محترم، متقی کیا ہوتا ہے؟ امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، تقریر میرا مولا فرما رہے تھے، دوران تقریر ایک مومن کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کے کہا اے مولا مجھے بتائیے کہ متقین کی علامات کیا ہے، متقی کسے کہتے ہیں؟ میرے مولا نے اسے بٹھا دیا، پھر وہ بندہ کھڑا ہو گیا، پھر کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ متقین کی علامت بیان فرمائیں۔ وہ پھر بندہ کو مولا نے بٹھایا، تیسری مرتبہ پھر کھڑا ہوا، اور میرے مولا نے خطبے کو روکا، اور روکنے کے بعد 120 علامات مومنین کی بتائی، متقین کی 120 علامات بتائیں۔ جب اس نے 120 علامات سنی تو سننے کے بعد وہ بندہ مر گیا۔ اللہ اکبر، کو سمجھنے والا ہے یا نہیں ہے؟ وہ بندہ متقین کی علامت سننے کے بعد مر گیا۔ عزیزان محترم، جب وہ مر گیا تو صاحبان ایمان جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اس بندے کو کیا ہو گیا ہے، اس بندے کو ہوا کیا ہے؟ امیر المومنین سے پوچھا گیا، کیونکہ حکیم مطلق موجود ہیں تو پوچھنا تو انہی سے ہے، مولا اس سے کیا ہوا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ میں متقین کی علامت بیان کر رہا تھا، اور یہ بندہ اتنا پاکیزہ تھا اور اس کا دل اتنا صاف تھا کہ یہ متقین کی علامت برداشت نہیں کر سکا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنے آپ کو اپنے تھوڑا نہیں سمجھنا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مجلس چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں مجلس صرف مجلس ہوتی ہے، اور یاد رکھیں معصوم کا فرمان ہے جب بھی تم مجلس بنا کے بیٹھو، زینو مجالسکم، جب تم مجلس بنا کے بیٹھو تو پھر میرے بھائی علی کا ذکر کرو۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ تو مجلس یا علی یا علی، تو لہٰذا مجلس چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے، یہ افراد کے عارف ہونے میں کمی ہوتی ہے کہ مجلس کو وہ مجلس نہیں سمجھتے ہیں جس مجلس میں وہ لوگ نہ ہوں جن کی فیس زیادہ ہو۔ یہ فیس دا بھی بڑا مسئلہ ہے، فیس نہ منگیے تے تد بھی موت ہے، تے جے منگ لئیے تے تد بھی موت ہے، منگ لئیے تے دنیا رہن دیئے، نہ منگیے تے اگوں نہیں بچ دے۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے اب قوم جو ہے نا، قوم مانتی ہی اسے ہے جو مانگتا ہے۔ غور ہے یا نہیں ہے؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، صاحبان ایمان، قوم اسے نہیں مانتی جو اپنا ریٹ نہ بتا سکے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بابا جی، یہ قوم کا مسئلہ ہی بڑا عجیب ہے، جو مانگتا ہے
اسے دیں گے خوشی سے، کیونکہ وہ مطالبہ کرتا ہے اور اس کے مطالبے کو پورا کریں گے، اور پھر اس کی مارکیٹ بنے گی۔ جڑا نہیں منگتا انہوں نے مفتہ بندہ ہے، اندہ کیڑا کوئی ریٹ ہے، لے میں 1500 دے پڑھایا تم آج 5000 ہی دین لگا ہے، حالانکہ 5 بھی ان کو جنید جی رہ گیا۔ توجہات ہے یعنی ہے صاحبان ایمان یاد رکھیے کہ متقین کی علامت بیان فرمائی اور وہ بندہ مر گیا۔ تو مولا سے پوچھا کہ بندہ مولا مر کیوں گیا ہے؟ مولا فرمایا اس کا دل اتنا نرم تھا کہ وہ متقین کی علامت برداشت نہیں کر سکا۔ تو پھر بندے اور حیران ہو گئے، مولا وہ مومن تھا، متقی تھا، اور اس کا دل اتنا نرم تھا، تو آپ تو امام المتقین ہیں، آپ کو تو پہلے مرنا چاہیے تھا۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ آپ تو امام المتقین ہیں، آپ تو متقین کے امام ہیں، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ مولا نے پھر ایک مثال دی، مولا فرماتے یاد رکھو جب دنیا میں سیلاب آتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب دنیا میں سیلاب آتے ہیں، سیلاب کے جو سامنے شے آتی ہے وہ اسے بہا کے لے جاتے ہیں، خود نہیں بہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ اسے بہا کے لے جاتے ہیں، خود نہیں بیٹھے ہیں۔ اور یاد رکھو علی جب بول رہا تھا، علم کا ایک سیلاب تھا جو اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اور علی نہیں بہتا ہے، علی کا جو سامنے آتا ہے وہی بہتا ہے۔ آباد و شاد رہیے، علی کے جو سامنے آتا ہے وہی بہتا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، اور فرمایا متقین کی علامات یہ ہیں، متقی وہ ہے جو پرہیزگار ہو، متقی وہ ہے جو احکام شریعت پہ عمل کرنے والا ہو۔ اور عزیزان محترم اگلی شرط یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہونا حکم ہے، سچے بنانا حکم نہیں ہے۔ آباد و شادری جو سمجھ رہے ہیں میری بات کو، سچے بنانا حکم نہیں ہے، سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ تو اگر آپ میرے ساتھ رہے تو میں بات کو آسان کر لگاؤں۔ صاحبان ایمان قرآن قیامت تک کے لیے ہے، مومنین بھی قیامت تک کے لیے ہیں، صادقین بھی قیامت تک کے لیے ہونے چاہیے۔ تو مالک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ صادقین کون ہیں جن کے ساتھ رہنا ہے، تو آواز قدرت آتی یاد رکھو وہ صادقین صرف میں بتاؤں گا نہیں، تو میں میدان میں لا کے دکھاؤں گا۔ آباد و شاد رہیے، اور یاد رکھیے وہ صادق چاہے دنیا میں ظاہری طور پہ ہو، چاہے پردہ غیب میں موجود ہو، تمہیں انہی کے ساتھ ہونا ہے۔ اور صاحبان ایمان صادقین کی سب سے پہلی فرد جو ہے اسے سرکار محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی کہتے ہیں، جسے مشرکین مکہ نے بھی صادق و امین کہا۔ کب کہا؟ جب نبی نے کوئی ابو قبیس کی پہاڑی پہ اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد نبی فرماتے ہیں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، اور تم پہاڑ کے پیچھے گئے اور تمہیں لشکر نظر نہ آیا، تو تم میرے متعلق کیا رائے قائم کرو گے؟ تو سارے مشرکین مکہ نے بیک زباں ہو کے کہا اے محمد بن عبداللہ، اگر ہم پہاڑ کے پیچھے گئے اور ہمیں لشکر نظر نہ آیا، ہم کہہ دیں گے ہم اندھے ہو گئے، تو سچ کہتا ہے، ہم اندھے ہو گئے تو سچ کہتا ہے۔ اور یہیں سے اللہ کا نبی توحید کا پیغام دیتا ہے، اور دیکھو بغیر دیکھے ہوئے لشکر کی موجودگی کا اقرار کرتے ہو تو بغیر دیکھے ہوئے اس کی وحدانیت کا بھی اقرار کرو، اس کی توحید کا بھی اقرار کرو۔ تو صاحبان ایمان یہیں سے اللہ کی ضرب زمین پہ پہلا صادق تھا جو حکم پروردگار دے رہا تھا۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ اب اللہ مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ صاحبان ایمان ہمیں جو حکم دیا اللہ نے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو صادقین کرتے کیا ہیں؟ ہمیں جو ساتھ ہونا ہے تو ان کا اختیار کیا ہے؟ یہ کر کیا سکتے ہیں؟ کسی کو بچا سکتے ہیں، کسی کو مروا سکتے ہیں۔ کس طرح کے صادقین ہیں؟ توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جی سمجھ آ رہی ہے؟ میری طرف دیکھنا ہے۔ عزیزان محترم یہ کرتے کیا ہے؟ آخر ان کا کام کیا ہے؟ پہلے قرآن مجید نے جو صادقین مینشن کیے ہیں، بتائے ہیں، تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں تاکہ میری بات ہر ذہن کے اندر آ جائے کہ صادقین ہوتے کیا ہیں۔ صادق اسے کہتے ہیں
اردو زبان میں پہلا سادہ ترجمہ یہ ہے، صادق اسے کہتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ پہلا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ صادق اسے کہتے ہیں جو واقعے کا محتاج نہ ہو، واقعہ اس کا محتاج ہو۔ غور رہے گا کہ میں بات کو آگے آسانی سے کروں گا۔ صادق اسے کہتے ہیں جو واقعے کا محتاج نہ ہو، واقعہ اس کا محتاج ہو۔ اور تیسرا ترجمہ یہ ہے، اور بڑا عظیم ترجمہ ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، میں پڑھوں گا آپ سنیں گے، اتنے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ صادق اسے کہتے ہیں کہ جس کا کہنا خدا کا کہنا ہو جائے۔ اللہ اکبر، آباد و شاد رہی۔ جس کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جائے، یعنی کہے وہ اور اس کا کہا اس کا نہ ہو، وہ کہا خدا کا کہا ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آباد و شادری، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ آباد و شادری، یہ آفدے والا چلایا کو اور بھی چلا، مومنا والے کو پکھا چلا دے۔ نہیں 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 نہیں، ایک پکھا میں چلواواں گا۔ اچھا 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 اچھا، چل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مالک خیر فرمائے، مالک۔ آپ تھوڑے تھوڑے اگر چھاؤں میں آ جائیں، پیچھے توپے تو تسی تھوڑے تھوڑا میرے اتنے نیڑے آ جاؤ، میرے پاس آ جائیں، تھوڑے تھوڑا میرے پاس آ جاتا تاکہ آسانی ہو جائے۔ اے تسی پیچھے اٹھو نا جڑے توپتے بیٹھے ہو، اور تسی تو ولی بن جاؤ گے نہیں دے توپتے بیٹھے رہتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ آتا ہے یا نہیں ہے؟ مل کے بسم اللہ، تھوڑا تھوڑا اور آ جائیں۔ آپ بھی قبلہ آ جاؤ، آگے آ جاؤ، علی شیر صاحب آگے آ جائیں۔ توجہ آتا ہے؟ یہ میں آپ کے لیے آپ کو آگے، ورنہ آپ بالکل ٹھیک بیٹھے ہوئے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے آپ کو آگے کیا تاکہ آپ دھوپ سے محفوظ رہ سکیں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ صاحبان ایمان، صادق اسے کہتے ہیں جس کا کہنا خدا کا کہنا ہو جائے۔ چلو آج آؤ قرآن سے ایک مثال لیتے ہیں۔ مننا قرآن میں تو پھر مثالہ قرآن چھوڑیاں چاہیے۔ آباد و شاد رہی۔ آج دور ہو گیا ہے بڑا خطرناک، دنیا منوا رہی ہے رضی اللہ انہیں جن پہ راضی وہ نہیں ہے۔ توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ زبردستی کے رضی اللہ جو پیدا ہو رہے ہیں نا، یہ بڑا مسئلہ کریں گے۔ تو لہٰذا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں جو میں کہوں گا قرآن سے کہوں گا، اور جنگ جسے کرنی ہے نا پھر وہ قرآن سے کرنا۔ توجہ ہاتھ ہے یا نہیں؟ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن مجید میں صادق کسے کہتے ہیں؟ جناب یوسف نبی خدا زندان کے اندر ہیں، دھبا کردار پہ لگایا گیا، نبی زندان میں ہیں، اللہ نے تعبیر خواب کا علم عطا فرمایا، جو زندانی بھی خواب دیکھتا ہے آ کے جناب یوسف کو بتاتا ہے، جناب یوسف اس کا خواب بتاتے ہیں۔ ایک زندانی عارف تھا، سمجھدار تھا، بڑا جناب یوسف سے محبت کرنے والا تھا، اس نے خواب دیکھا اور بارگاہ یوسف میں آیا۔ اب قرآن ہے سورہ مبارکہ یوسف سے پڑھ رہا ہو، قرآن میں اللہ کہتا ہے وہ بارگاہ یوسف میں آیا، اور قبلہ انوار صاحب کہتا ہے یوسف ایوہ الصدیق، اے سچے یوسف بتا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے کہہ رہا ہے، صداقت کا اعلان پہلے کر رہا ہے، سچے یوسف بتا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ جناب یوسف فرماتے ہیں آپ کا خواب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے انی ارانی احسر خمرن، کہ میرے ہاتھ میں انگوروں کا ایک گوشہ ہے، انگوروں کا ایک گچھا ہے، جس سے میں انگور توڑتا ہوں، اسے میں نچوڑتا ہوں، اس سے رس نکلتا ہے، میں بادشاہ کو پیش کرتا ہوں، بتائیے میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اے سچے یوسف بتا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ جناب یوسف فرماتے کل صبح تو رہا ہو جائے گا۔ جب اس نے بار بار کہا نا سچے یوسف بتا، نبی فرماتے کل صبح تو رہا ہو جائے گا، اور خالی رہا ہی نہیں ہوگا، بادشاہ کے ہاں ساقی کے منصب پہ فائز ہو جائے گا، ساقی کے منصب پہ فائز ہو جائے گا۔ قبلہ اس نے عاجزی کے ساتھ خواب سنایا، اور جناب یوسف سے بار بار کہا اے سچے یوسف بتا، اے سچے یوسف بتا۔ صاحبان ایمان، ایک بندہ اور پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے خواب نہیں دیکھا تھا، انوار صاحب اس نے خواب بنایا۔ آباد و شاد رہی، جس طرح تسی ربائی بنا لیندے ہو، آباد و شاد رہی۔ تو جو ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ قبلہ اس نے خواب نہیں دیکھا تھا، ظہیر صاحب اس نے خواب بنایا۔ اب بندے گل بنا لیندے نے، گل اینی کو ہوندی ہے، انہیں ایک گل اینی کو باقی ساری بنائی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟
اے بندے جی میں بنا لیندے نے ہر دور چول بندے ہوندے سی کچھ نہ کچھ بنا لیندے سی آباد و شادری مالک آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے یاد رکھیے بندے بڑی بڑی قسموں کے عجیب فنکار بندے ہوتے ہیں ساری زندگی ٹکا نہ کمائیں تو وراثت سے حصہ لینے کے لیے وہ بھی آ جاتے ہیں اے ابے اور انہی وراثت سے میرا بھی ہے نا حصہ ہے کہ میں کچھ نہیں کیتا توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے مالک آپ کو سلامت رکھے ٹکے کے بندے نہیں ہوتے ہیں گھر والے بھی آوازدار ہوتے ہیں کدی انہوں اللہ کو جیل چلائے جاوے نا تین دی سی ملاقات تے بھی نہیں آنا انج دے بھی بندے ہوندے نے جنہاں دی کوئی لوڑ نہیں ہوندی تے او بھی وراثت دے نال اس لائق پتر دے نال کھلے ہوندے نے جن نے تھکاں بھی سٹیاں ہوندیاں نے پیو دیاں توجہ ہے یا نہیں ہے جن نے خدمتاں بھی کیتیاں ہوندیاں نے پیسہ بھی لایا ہوندا ہے تے اون دے نال ہی کھلا ہوندا ہے لے ایندے کو لے گا اسی تے لا دیتا سسوں ایک کیڑی گل لے غور ہے یا نہیں ہے انج دے بندے بھی ہوندے نے ٹاؤں بندے اللہ آپ کو سلامت رکھے اس طرح کا بندہ ایک اور زندان میں بیٹھا ہوا تھا اس نے جناب یوسف کی طرف دیکھ کھڑا کہا بڑے خواب دسدا ہے اے میں بھی خواب ایک ویکھیا دسنا بلا کی خواب ہے عزیزان محترم وہ جو پہلا بندہ تھا وہ 302 کا مجرم تھا طلوع آفتاب کے بعد اسے پھانسی ہونی تھی جناب یوسف کو اس پر رحم آیا جب اس نے بار بار کہا بتا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے اے سچے یوسف بتا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے صاحبان ایمان جب اس نے خواب سنایا وہ چلا گیا جناب یوسف فرمایا کل صبح تو رہا ہو جائے گا اور خالی رہا نہیں ہوگا بلکہ بادشاہ کے ہاں ساقی کے عہدے پہ فاز ہو جائے گا اور یہ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے خواب نہیں دیکھا تھا اس نے خواب بنایا اور بنا کے کہتا میں نے بھی خواب دیکھا کہا کیا خواب دیکھا کہتا انی ارانی احمل فوق راسی خبزن تاکل الطیر کہا میرے سر پر روٹیوں کا گٹھڑا ہے جو میں اٹھائے ہوئے ہوں اوپر سے چیل کبے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں اے جناب یوسف بتا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے جناب یوسف فرماتے کل اس کی جگہ پھانسی تو چڑھے گا اللہ اکبر سننے والا ہے یا نہیں ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں کل اس کی جگہ پھانسی تو چڑھے گا ایک مرتبہ کچا سا مسکرا کے کہتا ہے کہ میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں ہے میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں ہے جناب یوسف فرماتے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے اللہ اکبر خواب دیکھا ہے بسم اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد تھکے تو نہیں ہیں مالک آپ کو سلامت رکھے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے کل اس کی جگہ پھانسی تو چڑھے گا کہا میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں ہے فرمایا خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے اب صادق کی زبان سے نکل گیا ہے اللہ اکبر کون سمجھے گا اب صادق کی زبان سے نکل گیا ہے تو پھر یہ کیا بنا ہے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتینا یہ جو میں نے کہا ہے یہ قضا بن گیا ہے یہ میرا کہنا نہیں رہا ہے یہ اللہ کا کہنا ہو گیا ہے اور جناب یوسف نے دنیا کو بتایا یہ قضا ہے تقدیر نہیں قضا ہے تقدیر ٹل جاتی ہے قضا نہیں ٹلتی ہے جناب یوسف نے دنیا کو متوجہ کیا اور دنیا والے عقل سے کام لو شعور سے کام لو ادراک سے کام لو علم سے کام لو فہم سے کام لو اور یاد رکھو جو بھی اپنے دور کے اپنے زمانے کے کسی بھی معصوم کا دنیا میں علم آزمائے اس کی دنیا میں کم از کم سزا موت ہے چاہے یوسف نبی کے سامنے جھوٹا خواب بنا کے لائے چاہے علی کے سامنے جھوٹا جنازہ بنا کے لائے یا علی یا علی آباد و شاد رہی ہے علی مولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حیدری یا علی یا علی توجہ ہاتھ ہیں ساروں کی توجہ ہے تھوڑی جی ایک گل بتا دی بسم اللہ لنگر آ رہا ہے میں نے لنگر تو پہنچا تو بیٹھا ہے مالک سلامت رکھے اللہ عزتوں میں اضافہ فرمائے مالک کی خیر فرمائے مالک رزق میں برکت عطا فرمائے سیدزادہ خصوصی محبت کرتے ہیں اور ان کی شفقت ہے مالک ان کی زندگی دراز فرمائے مالک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے تو جو ہاتھ ہے سارے صاحبان ایمان کی عزیزان محترم اب یہ قضا ہے تقدیر نہیں قضا ہے کیونکہ صادق نے کہا ہے
اللہ اکبر۔ سمر شاہ جی صادق اسے کہتے ہیں جس کا کہنا خدا کا کہنا ہو جائے۔ اب سر اٹھاؤ، ایک منزل اور بلند کرنے لگاؤ۔ صاحبانی میں کوئی حکم تو نہیں ہے؟ مالک سلامت رکھے جی جی بسم اللہ۔ میں نے پہلے بھی دعا کروائی ہے اور تفصیلی دعا، اور سید زادے کا حکم ہے بھائی کے لیے، اجمل صاحب کے لیے، مالک انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس مجلس پاک کے صدقے میں اور آل محمد کے مصائب کے صدقے میں اور ان کے فضیلتوں کے صدقے میں، آل محمد کی اس غربت کے صدقے میں مالک انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، مالک انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ ساروں کی توجہ ہو گئی ہے؟ مالک خیر فرمائے۔ بات کو آگے کیا جائے۔ دھوپ آ رہی ہے، پچھلی مرتبہ دھوپ نہیں تھی، تو اس کا انتظام آئندہ آپ نے کرنا ہے۔ توجہ چاہوں گا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں اس دفعہ آ گئی ہے۔ بہرحال صاحبان ایمان یاد رکھے، کہا اب یہ قضا ہے، اور وہ کہا کہ مولا کے سامنے جھوٹا جنازہ بنا کے لائے، چاہے وہ یوسف کے سامنے جھوٹا خواب بنا کے لائے۔ اگر چاہ رہے ہیں تو ایک لفظ کا میں اضافہ کرنے لگا ہوں۔ عزیزان محترم، میرے مولا نے جب سلونی کا دعویٰ کیا تھا، سلونی کا دعویٰ، تو اس نے کہا کہ علی ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ توجہ رکھے گا، علی ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ کوئی ایسا سوال بناؤ جس کا جواب ہو ہی نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ کوئی ایسا سوال بناؤ جس کا جواب ہی نہ ہو، تو پھر سمر شاہ جی وہ جواب کیسے دے لیں گے؟ تو پھر انہوں نے ایک بندہ تیار کیا اور اسے ایکٹنگ کروائی۔ اور ایکٹنگ کیسے کرنی ہے کہ تم نے پڑے رہنا ہے کفن پہن کے، اور ہم کہیں گے علی جنازہ پڑھاؤ، اور علی کہتا ہے میں زمین و آسمانوں کے رستے، زمین سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں۔ جب تو زندہ ہوگا تو ہم کہیں گے کہ تو یہ نہیں جانتا پہ تو زندیاں دا جنازہ پڑھائی جانا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آباد و شاد رہیے۔ تو علی کا یہ دعویٰ جھوٹ ہو جائے گا۔ تو صاحبان ایمان یاد رکھیے، جنازہ تیار ہو گیا اور جنازے کو جنازے پہ رکھا گیا۔ اللہ اکبر، آباد و شاد رہیے۔ صاحبان ایمان یا علی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ وہ تیار ہوا، تیار ہونے کے بعد میرے مولا کو بلایا گیا۔ مولا صفیں بن چکی تھی، میرے مولا مصلی پہ تشریف فرما ہوئے، اور پھر میرے مولا نے پیچھے مڑ کے باپ سے کہا تیرا ہے تو پڑھا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون سمجھے گا اس بات کو؟ جو یاد رکھو، جو علی کے مقابلے میں آتا ہے اس کا بھی بھلا کوئی باپ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آباد و شادری، وہ بھی بھلا کوئی باپ والا ہوتا ہے۔ سمر شاہ جی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان محترم، اس نے کہا کہ پڑھا دو، اس کا ہوتا تو کبھی نہ کہتا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا پڑھا دو۔ میرے مولا نے تکبیرۃ الاحرام بلند کی، ادھر سے اسرائیل پکارتا ہوا زمین پہ آیا، اور دنیا والوں تم نے سمجھا یہ علی ہے، یہ علی نہیں ہے، یہ علی ولی اللہ ہے۔ یا علی یا علی، صادق وہ ہوتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ مالک زندگیاں دراز فرمائے، مالک سلامت رکھے۔ عزیزان محترم یاد رکھے، صادق وہ ہوتا ہے جس کا کہنا خدا کا کہنا ہو جائے۔ مالک تو نے جو کہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہونا ہے، تو صادقین قرآن میں بتا تو صحیح۔ تو خالق کی آواز آتا ہے، اگر میں قرآن میں صرف نام لے لیتا تو نہ جانے کتنے ہم نام پیدا ہو جاتے۔ میں بتاؤں گا نہیں، میں دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں جملوں کے اندر بات ہے، تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں۔ عزیزان محترم 10 ہجری کو، اچھا چلو خالق ہے مہربانی، 10 ہجری کو جب میں پیغمبر نے مکہ فتح کر لیا، مکہ فتح ہونے کے بعد میرے مولا نے اطراف جو آبادیاں تھیں جن تک پیغام نہیں پہنچ سکا تھا، میرے مولا نے انہیں خطوط لکھے، رسول خدا نے خط لکھے کہ ایمان لے آؤ، اسلام کو قبول کرو، اسلام بہترین مذہب ہے۔ تو جب پیغام گئے نا تو نصارہ نجران، یہ نجران وہ علاقہ ہے مدینے سے 2 دن کی مسافت پہ یہ جگہ ہے، اسے نجران کہتے ہیں۔ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو پیغام ملا، اور نجران کے عیسائیوں کو اپنے علم پہ بڑا ناز تھا۔ توجہ چاہوں گا،
تین بڑے ان کے لیڈر تھے، پہلے کا نام ہے ابو الحارث، دوسرے کا نام ہے عبد وسیع اور تیسرے کا نام ہے ثاقب۔ یہ ثاقب جو ہے یہ وزیر ہے، یہ بہت دولت مند بندہ تھا، ہر تحریک کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی لیے ختاجۃ الکبریٰ کو اللہ نے انتخاب کیا تھا۔ تحریک کامیاب ہی نہیں ہوتی ہے مددگار ہو اور دولت نہ ہو، الیکشن لڑنے کے لیے پجیروں کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ تو مالک آپ کو سلامت رکھے، پجیروں والا بندہ ہوگا تو پجیروں دے گا نا۔ تو جو چاہوں گا صاحبان ایمان، وہ ثاقب وزیر تھا جو دولت مند تھا، یہ عالم تھے دونوں۔ ابو الحارث نے پیغام پڑھنے کے بعد جواب لکھا، جواب میں لکھا کہ ہم پہلے مناظرہ کریں گے۔ صاحبان ایمان 14 رکنی کمیٹی بنی، وہ بندے مدینے کی طرف انہوں نے سفر کیا، مدینے کی سرحد پہ پہنچے، مدینے کی جب سرحد پہ پہنچے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان کے اب لباس کی کنڈیشن میں جلدی سے پیش کرنے لگا ہوں۔ ان کے لباس ایسے تھے کہ ان میں سونے کے تار تھے، سونے کے دھاگے، بٹنوں میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے، توجہ چاہوں گا، انگوٹھیاں جو پہنی ہوئی تھی ان کے اندر ہیرے جواہرات، اور جو میری ٹوپی ہے اس میں کوئی ہیرا نہیں ہے، ان کی ٹوپیوں میں بھی ہیرے لگے ہوئے تھے، توجہ ہاتھ چاہوں گا۔ عزیزان محترم، زرق برق لباس۔ اب میں لفظ کہنے لگا ہوں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہوئے، چونکہ کھولنے کا دور نہیں رہا، اس لیے میں اسے ایسا پردہ دوں گا کہ بے پردہ بھی اسے بے پردہ نہ کر سکیں گے، توجہ ہاتھ چاہوں گا صاحبان ایمان، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، مدینے کے لوگوں نے دیکھا اور ایسے دیکھتے تھے، ایسے لباس بھی ہوتے ہیں اور ایسے زیورات بھی ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جنہیں پیٹ بھر کے کھجوریں خیبر کی جنگ کے بعد ملی ہوں، اللہ اکبر، ایسوں کے لیے ایسا لباس تو بڑا قیمتی لباس ہوتا ہے۔ بارگاہ رسالت میں گئے، ایک بندہ لے کے گیا، اور جو بندہ لے کے گیا وہ مک مکا کر کے گیا، تو جو ہے یعنی اے مک مکا سمجھ دیو وڈا ذاکر کرنا ہے تو ہونے دے چ بھی مک مکا آ گیا، وہ آدھا ہے بھی میں تو اینے چ کرا دیں میرے اینے جے، اللہ اکبر، آباد و شاد رہیے، یہ بھی فیشن چل پیا ہے، عزاداری کو لوگوں نے کاروبار بھی بنا رکھا ہے، تو میں تو وہ صنف پیش کر رہا ہوں۔ صاحبان ایمان، ذاکر پرست نہ بنو، ذکر پرست بنو، بڑا نقصان ہوگا اگر تم صرف ذاکر پرست بن گئے، ذکر کو عزت ہو۔ میں عرض کرنے لگا صاحبان ایمان، وہ بندے نے موک مکا کیا اور لے کے آیا، تعداد کے حوالے سے میں بولنے نہیں لگا ہوں، وہ جو بھی تھا وہ بڑا قریب قریب رہتا تھا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ کہہ گیا ہوں میں؟ صاحبان ایمان، بارگاہ رسالت میں آیا تو رسول نے رخ موڑ لیا، اللہ اکبر، کون سمجھے گا اس بات کو؟ پیغمبر اکرم نے رخ موڑ لیا، بات نہیں سمجھا جی کی جی میں تسی نہیں میرے نال کر رہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر نے کوئی بات ہی نہیں کی، رخ موڑ لیا۔ انہوں نے کہا تو کہتا ہے کہ ہمارا نبی خلق عظیم کا مالک ہے، یہ تو بات ہی نہیں کرتا۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، پہلا خطرہ اسے یہ پڑ گیا کہ ملنا کچھ نہیں ہے کیونکہ کام بھی نہیں ہوا ہے، تو دوسرا مسئلہ یہ ہے بھی خلق عظیم کا مالک، پتہ نہیں ہوا کیا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دوسرے دن دوسرا آ گیا، اس نے کہا میں لے کے جاتا ہوں، میری بھی بابا قریبی رشتہ داری ہے، میں لے کے جاتا ہوں۔ صاحبان ایمان، وہ لے کے آیا، پیغمبر نے پھر رخ موڑ لیا۔ اس منظر کو حضرت سلمان فارسی نے دیکھا، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، وہ گزر رہے تھے تو اس نے کہا کہ اس کے پاس جاؤ جو مزاج رسالت کو جانتا ہے، کنہ دے نال پھر رہ جے، تو انہاں کہا جی کون ہے جڑا مزاج رسالت نو جاندا ہے؟ انہاں کہا میں تو لے کے چلنا۔ عزیزان محترم، آباد و شاد رہیے۔ امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے مولا سے پوچھا، میرے مولا کو بتایا کہ پیغمبر بات نہیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا غضبناک ہو، اس نے کہا ایسی حالت میں جاؤ گے تو وہ تم سے کیسے بات کرے گا جس نے دنیا کی دولت کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھا ہے، اللہ اکبر۔ تو اسے دولت دکھا کے امپریس کرنا چاہتا ہے، اسے دولت سے تو نہیں خرید سکتا جس نے دنیا کی دولت کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، سادہ لباس پہنوایا گیا، عام کپڑے، سادہ کپڑے،
اور فرمایا تم تو بوریا پہنتے تھے، تم تو راہب تھے، تم تو تارک دنیا ہو، تم نے ایسا لباس پہنا ہے تو تعجب کی بات ہے۔ عزیزان محترم، عام لباس امیر المومنین نے پہنوایا، جب عام لباس پہنا مسجد کے اندر قدم رکھا، پیغمبر نے اٹھ کے استقبال کیا۔ آباد و شاد رہیے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ حیدری آئلی، نبی نے اٹھ کے استقبال کیا، اور نماز کا وقت ہو رہا تھا، انہوں نے اپنے طریقے سے مسجد نبوی میں عبادت کی، پیغمبر نے اپنے طریقے سے نماز پڑھائی، اور بعض روایات کے اندر ہے کہ پیغمبر نے اپنی عبا کو بچھا کے دیا۔ غور ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اپنی کملی کو سمر شاہ جی بچھا کے دیا۔ جب کملی بچھا دی، انہوں نے عبادت کی، تو مناظرہ شروع ہو گیا۔ توجہ چاہوں گا، مناظرہ شروع ہو گیا۔ 2-3 شرطیں اور اس کے بعد 2 فکریں کہنا چاہوں گا۔ مناظرہ شروع ہوا۔ مناظرے کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، ہر مناظرے کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، انہوں نے کہا کہ تم عیسیٰ کو، جناب رسول خدا نے فرمایا کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، چونکہ اس کی ماں ہے، باپ نہیں ہے، بطول کا بیٹا ہے، اس لیے اس کا باپ خدا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا باپ اللہ ہے۔ ہر بندے کے لیے، ہر شیعہ کے لیے یہ ضروری بات ہے، اسے سمجھ کے جانا۔ صاحبان ایمان یاد رکھیے، جب انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، جناب رسالت امام نے عیسیٰ کی تعریف شروع کر دی۔ عیسیٰ بڑے اچھے تھے، بڑے نیک تھے، بڑے پرہیزگار تھے، بڑے پرہیزگار تھے، بڑے اچھے تھے، بڑا با اخلاق تھے۔ ایک جملہ کہا، بڑے با اخلاق تھے لیکن عبادت بہت کم کرتے تھے۔ اللہ اکبر، عبادت بہت کم کرتے تھے۔ عیسائی چڑھ گئے، ایک مرتبہ کہتے نہیں نہیں، وہ تو ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، وہ تو سارا دن عبادت کیا کرتے تھے، وہ تو کھڑے کھڑے ہو کے عبادت کیا کرتے تھے، وہ ساری رات بیٹھتے نہیں تھے، وہ ہر وقت عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ کون سا اللہ تھا جس کی عیسیٰ عبادت کیا کرتا تھا؟ آباد و شاد رہیے، اسے مجلس کہتے ہیں۔ آباد و شاد رہیے۔ حیدری آئلی آئلی، اگر وہ اللہ کا بیٹا ہے تو اسے ضرورت کیا ہے عبادت کرنے کی؟ عزیزان محترم، دلیل بڑی مضبوط تھی لیکن عیسائی نہیں مانے ہیں۔ پیغمبر نے ایک اور دلیل دی اور پھر قرآن پڑھا نبی نے۔ پیغمبر فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، کہ مریم اور عیسیٰ کھانا کھاتے تھے۔ توجہ رہنی چاہیے۔ بسم اللہ، میرے بھائی تشریف لا رہے ہیں اور میں اتنی دیر رکنا چاہوں گا۔ آباد و شادی، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بھائی بھی شمسی ہو تنوں جی، بھائی ڈر بڑا لگتا، انہوں نے تپن دا بھی ڈر نہیں پتہ لگتا ہے کہ دو تپ جاتے ہیں۔ تو جو آدھا یہ نہیں ہے۔ اللہ زندگی دراز فرمائے، اللہ سادات عظام کو اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے۔ تو جو ہاتھ رہنے لیجئے، تھکے تو نہیں ہیں۔ پیغمبر نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، جناب تاثیر شاہ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پیغمبر فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، کہ مریم اور عیسیٰ کھانا کھاتے تھے۔ عیسائیوں نے تعریف شروع کر دی، خود ہی مان رہا ہے، کہا نہیں جنت سے کھانے آتے تھے، بے موسم کے پھل آتے تھے، مشروبات جنت سے آتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا تو اللہ کا بیٹا تو کھانا نہیں نہ کھاتا۔ اللہ اکبر، آباد و شاد رہیے۔ پتر اللہ دا ہوئے کہ اللہ کے میں عرشہ تو نہیں۔ تو اس سے دلیل بڑی مضبوط تھی لیکن نہیں مانے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے۔ پھر پیغمبر نے ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی اور اسی آیت پہ تمام کرنا چاہوں گا۔ پیغمبر نے ایک اور آیت پڑھی، اور کیا آیت تھی؟ پیغمبر نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ جب آدم اللہ کا بیٹا نہیں، آباد و شاد رہیے، جب آدم بیٹا نہیں تاثیر شاہ جی، تو پھر عیسیٰ بیٹا کیسے ہو گیا؟ آدم کا نہ باپ ہے نہ آدم کی ماں ہے، تو بڑا بیٹا تو پھر آدم ہویا ہے ثابت۔ تو جاؤں گا، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ پیغام پہنچ رہا ہے۔ عزیزان محترم، عیسائی مانے نہیں، پیغمبر پریشان ہوئے۔ اب میں عظیم لفظ کہنے لگا اور شاید یہ میرے الفاظ آپ کی محبت کے ساتھ آخری ہو جائیں گے۔ صاحبان ایمان، نبی پریشان ہوئے، بارگاہ توحید سے آوازی میرا حبیب پریشان کیوں ہے؟
آواز قدرت آتی میرا حبیب پریشان کیوں ہے؟ نبی جواب میں کہتے ہیں میرے اللہ عرش کو چھوڑا ہے تیری ذات کو منوانے کے لیے، کعبہ قوسین کے منزل کو چھوڑا ہے تیری ذات کو منوانے کے لیے، ان جاہلوں سے میں زندگی گزاری ہے تیری ذات کو منوانے کے لیے، پتھر کھائے ہیں تیری ذات کو منوانے کے لیے، طائف کے چکر لگائے ہیں تیری ذات کو منوانے کے لیے، کانٹے بچھائے گئے میرے رستے پہ تیری ذات کو منوانے کے لیے۔ میرے اللہ قرآن سے بڑا لہجہ کوئی نہیں، قرآن سے بڑی آواز کوئی نہیں، میں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ مانتے نہیں۔ اللہ نے کہا میرا حبیب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کہا مالک میں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آواز قدرت آتی میرا حبیب میں نے کب کہا ہے کہ قرآن کافی ہے؟ اللہ اکبر، میں نے کب کہا ہے کہ قرآن کافی ہے؟ مالک قرآن کافی نہیں تو پھر کیا کروں؟ کہا قرآن میں نے کب کہا ہے کہ قرآن کافی ہے؟ مالک اگر قرآن کافی نہیں پھر کیا کروں؟ تو کہا فَقُلْ تَعْلُوا نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرا حبیب اگر قرآن کافی نہیں تو پھر علی کو بلا، آباد و شاد رہیے، پھر بطول کو بلا یا علی یا پھر حیدری یا علی، پھر علی کو بلا، پھر بطول کو بلا، پھر حسن کو بلا، پھر حسین کو بلا، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے جب قرآن اور محمد کافی نہ ہو تو یہ وہ ہیں جو خدا کو منواتے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو خدا منواتے ہیں۔ علی مولا یا علی یا علی۔ توجہات ہیں، ختم کرنا چاہ رہا ہوں بس میں ایک دو فکرے، آپ تشریف لے آئے اور میں آپ کا آنا میرے لیے جانے کا پیغام ہے۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ اور سمر شاہ جی آئے ہیں سننے کے لیے، میں نے پتہ لگ گیا۔ ہاں مولدی شے ہر شے نہ دی مولدی، توجہات ہے یا نہیں ہے؟ صاحبان ایمان یاد رکھیا بنانا، ہاں نسانا انفسنا، انہاں دی ذمہ داریاں ود گئیاں نے نا، آپے ہی تو ودائیاں نے، اسی تو آکھیا ہی نہیں سی۔ آباد و شاد رہی مالک آپ کو صاحبان ایمان آ بنانا نسانا، انہاں والے نسانا بھی زیادہ نے، کیا بات ہے، اسی تو رکے ہیں، سانو تو ایک ہی بات دوئے، تو جو بات ہے سانو سارے احباب کے جی آ بنانا نسانا انفسنا، ویکینسیاں ہیں، جتنے بیٹے بن کے جانا چاہتے جا سکتے ہیں، جتنی بیٹیاں بن کے جانے چاہتی جا سکتی ہیں، جتنے نفس بن کے جانا چاہتے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے، ایک نیٹ کے اوپر وہ نا کلپ چڑھا ہوا ہے، اس پہ بڑا وہ کرتے ہیں، زور دیتے ہیں کہ کسی شیعہ نے سوال کر دیا، یہ محفل سے، وہ میلاد کی محفل تھی، سوال کر دیا کہ نبی کی 4 بیٹیاں تو میدان مباہلہ میں کیوں نہیں گئی ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میدان مباہلہ نے مولویوں نے جواب رٹے ہوئے ہیں، چور کے پیر نہیں ہوتے ہیں، اللہ اکبر، آباد و شاد رہیے۔ جواب دیا بڑا فصیح و بلیغ، میرا ڈرائیور پچھلے سال بھی یہ بتا رہا تھا، آج ساڑھے مولوی تو مسئلہ پوچھا نا، بڑا بہترین دکھتا جواب، مبالہ چیستوں نے گئی ہیں بھی وہ 3 پہلوں انتقال کر گئی تھی، مالک سلامت رکھے، وہ انتقال کر گئی تھی۔ میں آکھیا واہ واہ، رسول خدا میں بھی بڑا اللہ نے کمال رکھا ہے، شوہر بھی لے کے گیا تو ایک کا، اللہ اکبر، بیٹے بھی لے کے گیا تو ایک کے، ان کے اگر وہ مر گئی تھی بیٹے کوئی نہیں تھے، چلو وہ مر گئی بیٹے نہ ہوں گے، ذوالنورین تو موجود تھے، اللہ اکبر، آباد و شاد رہیے۔ لیکن خدا کی قسم مالک ازل نے ایک حد لگا دی، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یاد رکھو میدان مباہلہ میں انہیں جانا ہے جو لعنت کے حقدار نہ ہوں، اللہ اکبر، آباد و شاد رہیے۔ یہ میدان مباہلہ کی عزیزان محترم شرط ہے، جائے وہ جو حقدار نہ ہو۔ ختم ہوگی میری بات، یہ نہیں ہے کہ پہلے کسی نے جانے کی خواہش ہی نہیں کی، اور یہ نہیں ہے کہ کبھی خواہش کی نہیں۔ نبی نے جب اہل بیت کو جمع کیا نا چادر کے نیچے، تو نبی نے چادر کھینچ کے فرمایا ہاؤلائی اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہیں جو چادر کے نیچے ہیں۔
ایک امہات المومنین آگے بڑھی، اس نے آگے بڑھ کر کہا نام ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تم کہتے ہم مانتے نہیں ہیں، ہم تو فضائل بیان کرتے ہیں ان کے۔ صاحبانی میں وہ آگے بڑھ کے کہتی یا رسول اللہ میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ نبی فرماتے ہیں نہیں، چادر میں نہیں آ سکتی، تم خیر پہ ہو، تم نیک ہو، میں بی بی کی قبر کو سلام پیش کرتا ہوں۔ گو بی بی آپ چادر میں نہیں آ سکی، لیکن کم از کم نبی پاک کی مقدس زبان سے یہ تو تم نے کہلوا لیا تم نیک ہو۔ ہائے 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 ہائے، تاثیر جی تو پیچھے رہ گیا جی۔ حیدری یا علی، جن نے پیغام پہنچنا تو وہ پہنچ گیا ہے۔ صاحبانی مان یہ تو کہلوا لیا تم نیک ہو، تم نیک ہو، باقی تو یہ بھی نہ کہلوا سکی۔ اللہ اکبر، آباد و شاد رہیے۔ پیغمبر سے کہلوایا تم نیک ہو، چادر میں نہیں آ سکتی، یعنی چادر میں آنے کی خواہش کی۔ نبی نے فرمایا تھا، ختم کرو، نبی نے فرمایا تھا کل صبح علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میدان خیبر میں نبی نے فرمایا تھا لا اوتین رایت غدن رجلن کرارن غیر فرارن، کل صبح علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کل صبح علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، نام نہیں لوں گا، اشارہ کروں گا۔ صاحبان ایمان تاریخ ترمذی نے لکھا جو سب سے بڑے بزرگ تھے وہ ساری رات اپنے خیمے میں دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ صبح علم ہم کو مل جائے، یا اللہ صبح علم ہم کو مل جائے، آخری بندے تک ہے یا اللہ صبح علم ہم کو مل جائے، یا اللہ صبح علم ہم کو مل جائے۔ 39 دن کا گزر چکا تھا وقت، 40 دن وہاں ایک رہ گیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے یا اللہ صبح علم ہم کو مل جائے، یا اللہ صبح علم ہم کو مل جائے۔ اور میں کہتا ہوں اگر علم اٹھانا بدعت ہی تھا تو ساری رات اپنے خیمے میں دعائیں کیوں مانگتے رہے ہو؟ آباد و شادری ختم ہو گئی۔ یا علی یا علی، ختم کروں، لمبی بات ہے، بس کافی ہو گیا، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو اس سے آگے پیش کروں گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ۔ کیا بات ہے، انہوں سرکار اور ٹائم نہیں رہ گیا جے، بڑا بڑا خطرناک بل آ گیا جے۔ آباد و شاد رہی، آپریشن میں بڑے کرنے سی پر میں نو آپریشن والی وہ جتنے گیا جے پراسا سے چے ہیں، کوئی گل نہیں، چلو میں انہوں آج سادہ سادہ پڑھ لیں دے تو اسی میں انہوں اندر ڈکا کے چھڑو گے تو جو ہاتھ ہے سارے باپ کی۔ قبلہ میں عرض کر رہا ہوں پھر بھی آجے پراسس سے چھے صاحبانی ایمان تو جو چاہوں گا، لیکن یاد والا حکیم ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہاں میں نے کیا کہنا ہے۔ حکیم بن جاؤ، حکیم دانا ہوتا ہے، وہ دانائی تقسیم کرتا ہے۔ صاحبانی ایمان سار اٹھائیے گا۔ عزیزان محترم کہا ابنانا کی منزل پہ حسنین گئے، نسانا کی منزل پہ بطول گئی، انفسنا کی منزل پہ علی گئے۔ عزیزان محترم مکے کے ہر مدینے میں مدینے کے ہر مرد نے، مدینے کے ہر مرد نے، مدینے کے ہر بچے نے، مدینے کے ہر مستور نے اس حقیقت کو تسلیم کیا، اس حقیقت کو مانا کہ اللہ کی زمین کے اوپر، اللہ کے نیلے آسمان کے نیچے صدیقہ بھی ایک ہے، صدیق بھی ایک ہے۔ آباد و شاد رہی، سلامت رہی، بس ختم ہوگی میری بات۔ سچے اور عزیزان محترم جب وہ میدان مباہلہ میں اترے اور قبلہ صاحب در منصور والے نے لکھا، صاحب کبیر والے نے لکھا قد خارج رسول اللہ، جب نبی گھر سے نکلے تو کالی کملی پہنے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، ایک کالے کپڑے والے تھے جڑے اعتراض کر دینے۔ عزیزان محترم جب نبی گھر سے نکلے تو وہ کالی کملی پہنے ہوئے تھے اور ایک بچے کو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، دوسرے کو انگلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور پیچھے بطول تھی اور اس سے پیچھے علی تھے جو ہر میدان میں سب سے آگے ہوتا تھا، وہ آج ہر سب سے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ عزیزان محترم یہ حکمت پیغمبر تھی، پیغمبر جانتے تھے کہ میں فاتح ہو کے جانے لگا ہوں، میں فاتح ہو کے جانے لگا ہوں۔ عزیزان محترم ہو سکتا ہے آنے والا مورخ یہ کہتا اور یہ لکھتا کہ عیسائی تو مناظرہ کرنا چاہتے تھے، وہ علی کی ہیبت سے مناظرہ نہ کر سکے۔ ہائے 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 ہائے، وہ علی کی ہیبت سے مناظرہ نہ کر سکے۔ صاحبان ایمان یاد رکھیے
پیغمبر نکلے گھر سے، قد خارج رسول اللہ، پیغمبر نکلے، ایک بچے کو اٹھایا ہوا ہے، دوسرے کو انگلی کے ساتھ لگایا ہوا ہے، تیسرے کو بی بی بطول پیچھے ہیں اور مولا کائنات سب سے پیچھے ہیں۔ جہاں پہ رسول قدم رکھتے ہیں وہاں پہ بطول قدم رکھتی ہے، اور بطول کے قدموں پہ علی قدم رکھتے ہیں۔ اللہ نے بطول کے قدموں کا بھی سایہ بنایا، اللہ اکبر۔ اور صاحبان ایمان زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے، کس انداز سے یہ کارواں نکلا، کس انداز سے یہ کارواں نکلا، آگے نبوت کا پہرا، آگے نبوت کا پہرا، دائیں بائیں امامت کا پہرا، پیچھے ولایت کا پہرا، اور درمیان میں اللہ کی عصمت آ رہی تھی۔ آباد و شاد رہیے۔ درمیان میں اللہ کی عصمت آ رہی تھی، اور عیسائیوں نے دیکھا، جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی، ابو الحارث نے دیکھا کہ پیغمبر ساتھیوں کے ساتھ آ رہا ہے یا آل کے ساتھ آ رہا ہے۔ کہا ساتھیوں کے ساتھ آیا تو کیا کرو گے؟ کہا اگر ساتھیوں کے ساتھ آتا تو ہمارے جیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ آل کے ساتھ آ رہا ہے تو ہمارے جیسا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو اے نصارہ نجران، میں ایسے سچے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ زمین کو حکم دے تو زمین پھٹ جائے، اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ رستہ چھوڑ دیں، اگر یہ دنوں کو حکم دے تو راتوں میں بدل جائیں۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا، اللہ اکبر، ان سے مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ صادق ہوتا ہی وہ ہے جو وہ کہہ دے اس کا کہنا خدا کا کہنا ہو جائے۔ ختم ہو گئی آخری جملہ، میرے بھائی مصاحب پڑھیں گے، لمبی بات ہو گئی ہے۔ صاحبان ایمان یاد رکھیے، ادھر سے جو نکلے 5 تھے، یہ میں گل ہے، 5 تن نکلے، غور ہے یا نہیں ہے؟ 5 تن نہیں، 5 تن نکلے۔ میں 5 دکھاتا ہوں، تھک گئے ہو، میں 5 دکھاتا ہوں، اپنے تو نے جو دعوے کیے ہیں وہ دکھا تو۔ عزیزان محترم 5 تن نکلے، اور عزیزان محترم یہ کس نسل سے ہیں؟ نسل اسماعیل سے۔ اور ادھر والوں کا بھی دعویٰ تھا ہمارے پاس بھی 5 ہیں جو نسل اسحاق سے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ نئی بات نہ ہو تو پھر میں نے کی نہیں ہے۔ وہ 5 کون سے ہیں؟ زکریا، یحییٰ، عمران، مریم، عیسیٰ۔ ادھر سے بھی 5، ادھر سے بھی 5، ادھر بھی 4 مرد، ایک مستور، ادھر بھی 4 مرد، ایک مستور، ادھر بھی بطول، ادھر بھی بطول، اللہ اکبر، ادھر بھی بطول، ادھر بھی بطول۔ اس کا ایک معصوم، اس کے 11 معصوم، اس کا ایک غیب، اس کا بھی ایک غیب، اس کا بھی 12واں آئے گا، اس کا بھی آئے گا، وقت نماز ہوگا، وہ مقتدا ہوگا، یہ مقتدی ہوگا، وہ امام ہوگا، یہ مامون ہوگا، اس کا بھی ایک غیب، اس کا بھی ایک غیب۔ اس پہ بھی الزام لگائے گئے، اس کا بھی گواہ بیٹا، اس پر بھی الزام لگائے گئے، اس کے بھی گواہ بیٹے۔ اسے قرآن نے طاہرہ کہا، اسے قرآن نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہا، آباد و شادری۔ اسے قرآن نے طاہرہ کہا، اسے قرآن نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہا۔ اس کا قرآن میں کھانا کھانے کا تذکرہ کہ مریم اور عیسیٰ کھانا کھاتے تھے، وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ کہ مریم اور عیسیٰ کھانا کھاتے تھے، مریم اور عیسیٰ کے کھانا کھانے کا تذکرہ، اور سیدہ کے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مریم کے کھانا کھانے کا تذکرہ، مریم اور عیسیٰ کے کھانا کھانے کا تذکرہ، اور سیدہ کے کھانا کھلانے کا تذکرہ۔ اور جب مریم و عیسیٰ نے کھانا کھایا تو انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور جب سیدہ نے کھانا کھلایا تو خود خدا نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ بسم اللہ، سلامت رہو۔